شاہ صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم رشتوں کی اذیت کا سامنا بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ وہ اپنے رشتے ہوتے ہیں، کچھ خدا نے بنائے ہوتے ہیں، کچھ ہم نے بنائے ہوتے ہیں اور بڑے چاؤ سے بنائے ہوتے ہیں، بڑے خرچے کر کے ڈھول ڈھمکے کے ساتھ بنائے ہوتے ہیں. یہ جو رشتوں سے تکلیف آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ فقیر کے پاس اس کا حل کیا ہے؟ اور اگر حل ہے تو اس حل سے ثمر کیا مل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک اصل میں معاشرتی المیہ بنا ہوا ہے آج کل کہ ہمارے یہاں جو رشتے ہیں ان میں خیر کے ساتھ ساتھ کچھ اذیت کا پہلو بھی بعض کا نکل آتا ہے. اس مسئلے کا ون لائنر جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میں عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں سے ٹالرنس ختم ہو گئی ہے. ہم دوسرے شخص کو اس طرح سے ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں کہ جہاں ہم یہ سوچیں کہ یہ بھی ایک انڈیویجول ہے، اس کی ایک پرسنالٹی ہے، ایک سوچ ہے اور اسی طرح اس کی عادات ہیں، تو ہم اس کو ان تمام چیزوں کے ساتھ قبول کر لیں. زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے اگر کبھی ہم یہ رویہ رکھ لیں کہ جہاں خود ہمارے اندر بے شمار خامیاں ہیں اور سبھی لوگوں نے ہمیں ان خامیوں کے ساتھ قبول کیا ہوا ہے، تو ہم سے بھی دوسرے یہی کچھ توقع رکھتے ہیں کہ ہم انہیں ان خامیوں کے ساتھ قبول کر لیں گے. یہ سوچ انسٹل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے یہاں یہ پروموٹ ہو جائے یہ چیز کہ مجھے بھی تو لوگوں نے قبول کیا ہے ان خامیوں کے ساتھ، میں بھی ان کو ان کی خامیوں کے ساتھ قبول کر لوں. ایک خاص طور پہ ایک رشتہ جو آپ نے کہا کہ ہم دھوم دھڑکے کے ساتھ خرچ کر کے قائم کرتے ہیں، آج کل زیادہ تر کمپلینٹ اسی رشتے کی ہے، اسی رشتے سے پیدا ہو جاتی ہے، خواتین کو بھی مردوں کو. اب ایک عجیب چیز ہے کہ رشتہ ہم سبھی بڑے شوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں. اس میں ہم سبھی بڑی اینکشسلی انتظار کرتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا کہ رشتہ قائم ہوگا. لیکن بدقسمتی سے چند ہی ہفتوں کے بعد شکایات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. معاملات ہیں سارے سیلف سجیشن کے. سیلف سجیشن کے. ٹھیک ہے سر. کہ میں اپنے آپ کو خود سجیسٹ کروں کہ اس کا حل یہ ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک سر. اگر کبھی کسی صاحب سے ملاقات ہو جائے جس کو یا صاحبہ سے اپنے لائف پارٹنر سے کمپلینٹ ہے تو میں ان کی توجہ ایک طرف دلایا کرتا ہوں. یہ جو شادی ہوئی اس میں مولوی صاحب نے مجھ سے جب یہ پوچھا کہ فلاں بنت فلاں اس کو سو مچ آف حق مہر آپ نے بطور بیوی کے قبول کیا، تو میں نے برضا و رغبت اپنی خوشی سے ہاں کہا تینوں مرتبہ، تینوں دفعہ. ایسا ایسا نہیں تھا کہ کسی نے میرے کن پٹی پر پسٹل رکھا ہو جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں، پسٹل پوائنٹ پر ہاں نہیں کرائی. اور اسی طرح جو مولانا صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں ان کے الفاظ جو میں نے دہرائے، اگر ان کو ذرا سا ہم غور سے دیکھیں تو مولانا نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں بنت فلاں مائنس ہر ویکنیسز آپ کو قبول ہے. ٹھیک. میں تو آئی وینٹ فار اے پیکج ڈیل. اٹس اے پیکج. پیکج ڈیل. تمام خوبیاں اور تمام خامیاں ان خاتون کی میں نے
قبول کی ہیں، تو ایک چیز جو میں نے برضا اور رغبت، جس کو ہم کہتے ہیں ایٹ مائی فری ول، اگر قبول کی ہے تو میرے پاس جواز نہیں رہتا کہ میں یہ کہوں کہ اس میں یہ پرابلم، اس میں یہ پرابلم، اس میں یہ پرابلم۔ ہاں، ایک راستہ میرے پاس ضرور ہے، اور وہ میری وائف کے پاس بھی ہے، کہ بجائے ایک دوسرے پر تنقید کرنے کے، ہم اگر یہ بتا دیں کہ میری ایڈیوسنکریسیز یہ ہیں، اور میں آپ سے بھی وہ یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ ان ایریاز میں نہیں آئیں گی جو میرے لیے سینسٹیو ہیں۔ لیکن شاہ صاحب یہ بڑا مشکل نہیں ہے جی، بیویاں تو بالخصوص اسی پوشل پہ پاؤں رکھتی ہیں، یا بعض اوقات لائف پارٹنر اسی جگہ پہ پاؤں رکھتے ہیں جہاں سے تکلیف آنی ہوتی ہے۔ اچھا، میرا خیال تھا کہ یہ جملہ صرف دشمن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یور اینیمی ول ہرٹ یو ویئر اٹ ہرٹس موسٹ۔ وہ ہٹ ہی وہاں کرتا ہے ویئر اٹ ہرٹ موسٹ، لیکن بیوی کے بارے میں شاید رعایت کرنا ضروری ہے۔ ہمیں گھر واپس جانا ہے سب کو، بالخصوص مجھے بھی اگر ہم وہ سینسٹیو ایریاز ایکسپلین کر دیں، میری وائف مجھے کر دے اور میں انہیں بتا دوں، تو ہم ایک دوسرے کے اس سینسٹیو ایریا میں قدم نہ رکھیں ہم، تو پرابلم آتی ضرور ہے، لیکن چلتے رہتے ہیں معاملات، سموتھلی چل جاتے ہیں۔ غالباً ارسطو ہی کے بارے میں تھا کہ جب کوئی علمی بحث چھڑ جاتی تھی کہیں، تو ارسطو کو وقت کا احساس نہیں رہتا تھا، تو بعض کا 2 3 دن وہ علمی بحث میں الجھے رہتے تھے، گھر سے غیر حاضر ہوتے تھے، واپس جاتے تھے تو بیگم صاحبہ سختی کرتی تھی۔ ایک دن 2 3 راتیں باہر رہنے کے بعد جو گھر پہنچے تو ان کا ایک شاگرد بھی ساتھ تھا، اس وقت ان کی وائف کچھ فرش وغیرہ دھو رہی ہوں گی، تو انہوں نے آتے دیکھا تو گرجی برسی، اور اس کے بعد جب مسکراتے رہے تو ان کا غصہ اور شدید ہو گیا بیگم صاحبہ کا، انہوں نے پانی کی بالٹی ان کے اوپر پھینک دی۔ تو شاگرد نے کہا کہ حضور یہ کیا ہوا؟ جو بادل اتنے گرجے تھے ان کا برسنا بڑا ضروری تھا۔ تو یہ زندگی میں اللہ کی طرف لو لگانے میں ہیلپ کرتی ہے یہ چیز۔ شاہ صاحب مجھے ازراہ مذاق ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، میں چاہوں گا کوئی ایک کمنٹ کر دیجیے گا اس پہ۔ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے بزنس میں بڑا گرو کیا، سچی کہانی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو یقیناً ہماری بھابھی کا۔ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے، میں اتنا تنگ تھا کہ صبح اٹھ کے کام پہ جاتا تھا اور رات گئے آتا تھا، لہٰذا کام میں ترقی کر گیا۔ درست ہے، یہ درست ہے۔ شاہ صاحب کسی زمانے میں ایک کتاب ہم سب کی نظر سے گزری، جنہوں نے 80s 90s کا دور دیکھا، اس کتاب کا نام تھا موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ موت برحق ہے، خبر نہیں ہے کس وقت آنی ہے۔ اس موت کے خوف کو جو بڑا ہی اوریجنل، اصلی، سب کا ہے، اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے اور کیا ختم کرنا ضروری ہے؟ ایک تو فطری چیز ہے کہ موت سے ہر آدمی ڈرتا ہے، موت کے سلسلے میں ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے، سم تھنگ ویری اسٹرینج۔ رب تعالیٰ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کیا نہیں جا سکتا، لیکن رب تعالیٰ کے منکر بھی موجود ہیں جو رب کو نہیں مانتے، جو پیغمبر، نبی اور رسول تشریف لائے دنیا میں، ان کی سچائی سے بھی انکار کیا لوگوں نے، الہامی کتابوں کے منکر ہیں لوگ۔ لیکن موت واحد چیز ہے جس سے کوئی انکار نہیں کرتا، اس کو سبھی مانتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو موت سے انکاری ہو کہ موت کا وجود نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے۔ فقیر لوگ موت سے خوفزدہ نہیں ہوتے، بلکہ آپ بڑی خوشی سے انتظار کرتے ہیں موت کا کہ کب اسرائیل آئے گا،
میری جان قبض کرے گا، روح قبض کر لے گا، اور میں کب اپنے دوست سے جا کے ملوں گا۔ وہ جو ایک سچی محبت پیدا ہوتی ہے رب تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں، جس سے انسان محبت کرتا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہے۔ فقیر بڑے سچے دل سے رب سے پیار کرتا ہے، اس کو وہ واحد ایسی ہستی ہے جس کو انتظار رہتا ہے موت کا۔ اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ کیا خوبصورت، بالکل ٹھیک سے۔ جاتا تو وہ بھی اپنے وقت مقررہ پر ہی ہے، لیکن وہ منتظر رہتا ہے اس کا۔ موت کا خوف دل سے نکالنے کے لیے بڑا ایک آسان نسخہ ہے کہ دل میں آپ رب تعالیٰ کی محبت پیدا کر لیں۔ واہ، رب کی طرف دھیان رہے گا اور ایک تانگ رہے گی کہ میں کب جا کے اپنے رب سے ملوں گا۔ اس میں پہلے تو ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ رب کی محبت پیدا کرنے میں وقت صرف نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی کا جو وقت والا پہلو ہے، اس میں سے کوئی ٹائم نہیں ہمیں دینا ہوگا رب کی محبت پیدا کرنے کے لیے۔ اس کا میکینزم صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، جو میں اکثر بیشتر بیان کرتا رہتا ہوں۔ میکینزم یہ ہے اس کا کہ کسی بھی شخص یا چیز کے ساتھ محبت پیدا وہ یکلخت نہیں ہوتی، اس طرح سے کبھی نہیں ہوتا کہ میں نے اس ٹیبل کو دیکھا اور اس سے مجھے پیار ہو جائے۔ وہ محاورے کے طور پر تو ٹھیک ہے کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ، لیکن شاید پریکٹیکل نہیں ہوتا۔ یہ بات شروع ہوتی ہے کہ پہلے ہمارے دل میں کسی بھی چیز کی لائکنگ ڈیولپ ہوتی ہے، یا بلکہ اس سے بھی پہلے کہیے کہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ شکر گزاری کا جذبہ جو ہے وہ پھر بڑھ کے لائکنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ لائکنگ پھر تبدیل ہوتی ہے انفیچویشن میں۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ہم سبھی لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ اس انفیچویشن کو محبت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وہ محبت نہیں ہوتی۔ انفیچویشن سے اگلی سٹیج آتی ہے محبت کی، اور اس کے بعد آتا ہے عشق۔ رب تعالیٰ زبانی میں بھی اور میرے جیسے بہت سے گناہگار لوگ زبان سے تو کہتے ہیں ہر دم کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، مجھ پہ وہ عنایات کرتا ہے، لیکن شاید وہ میری زبان میرے دل کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی۔ دل کچھ اور کہتا ہے، زبان سے میں یہ الفاظ بیان کرتا ہوں۔ جیسے انگریز آپ کو ایک تعلیم یہ دیتا ہے کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹیں تو اپنے پورے دن بھر کی کارکردگی کو ریویو کر لیا کریں، تو آپ کو امپروو کرنے کے میں ہیلپ ملتی ہے۔ اسی کے وزن پر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم رات کو لیٹتے ہیں سونے کے لیے، تو اگر ہم یہ یاد کر لیں روز کہ میرے رب نے آج مجھ پر کیا کیا مہربانیاں کی، انگنت ہیں، گن نہیں پائیں گے، لیکن جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ ہم ریویو کر لیں، اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر شکر گزاری کا ایک جذبہ بیدار ہوگا رب تعالیٰ کے لیے۔ اور اگر یہ عمل ہم جاری رکھتے ہیں تو وہاں پھر شکر گزاری سے بڑھ کر معاملہ آگے جاتا ہے، پھر لائکنگ اور اس کے بعد انفیچویشن کو، کہ میرے رب نے مجھے اتنا عرصہ، جو اس لین پیچ سے بہت لمبا ہے،
بغیر کسی زیادہ شدید محنت کے مجھے عیش کرائے ہیں. بے شک. تو جس رب نے مجھے عیش کرائے ہیں، اگر اس کی موجودگی میں تھوڑا سا ایک لین پیچ آ گیا تو یہ بھی گزر جائے گا، تو رب تعالیٰ پہلے کی طرح مجھے پھر عیش کرا دے گا. اور ہوتا عام طور پر یہ ہے، یہ ذاتی تجربہ بھی ہے اور دوسروں سے بھی دیکھا میں نے کہ وہ جو لین پیچ آتا ہے زندگی میں، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرماتا ہے وہ بہت ہے، پہلے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. ہم میں سے ہر آدمی اگر اپنی زندگی پہ نظر ڈالے، یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو سب کے لیے یکساں ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس لین پیچ میں ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں اور لگتا ہمیں یہی ہے جیسے آپ کو لگا کہ کوئی دعا کام نہیں کرتی، کوئی وظیفہ کام نہیں کر رہا. میں اسی طرح پر دستور مشکل سے گزر رہا ہوں. وہ دعائیں سب جمع ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کے بعد اکٹھے ہی ان کے انعامات ملتے ہیں، اس لیے پہلے سے زیادہ عروج ہوتا ہے. تو یاد رکھنے کی یہ بات ہوتی ہے ایسے مشکل وقت میں کہ اسی رب نے تو مجھے بے پناہ عیش کرائے تھے. اس میں وہ جو مشہور غلام، شاید اس سے زیادہ شہرت کسی غلام کو نہیں ملی، وہ تھے ایاز محمود کے غلام. دربار میں بیٹھتے تھے، غلام منہ چڑھے تھے محمود کے. تو ایک دن وہاں بیٹھے تھے دربار میں، تو بادشاہ نے فروٹ کھانے لگا تو اٹھا کے پہلے ایک پیس فروٹ کا وزیر کو دیا، دوسرا ایاز کو دیا کہ یہ کھا لیجیے. تو وزیر نے ایک بائٹ لی اور چپ چاپ رکھ دیا ایک سائڈ پر. ایاز مزے سے کھاتا رہا. تو محمود نے وزیر سے پوچھا کہ کیا وہ کھا نہیں رہے آپ؟ اس نے کہا کہ حضور یہ کڑوا ہے. انہوں نے کہا کہ کڑوا ہے؟ یہ ایاز تو بڑے مزے سے کھا رہا ہے. تو ایاز سے پوچھا کہ کیا فروٹ کڑوا ہے؟ اس نے کہا جی حضور. پھر کھا کے کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا جی آپ نے ساری عمر کیا کیا نعمتیں نہیں کھلائی مجھے، آج اگر کڑوا پھل دے دیا تو کیا ہوا، میں انکار کیسے کروں. یہ رویہ اگر ہم رکھ لیتے ہیں رب کے ساتھ تو مزے میں رہتا آدمی. رب تعالیٰ نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے. بڑی کلیئر بات ہے. بھلائیاں اور رحمتیں سب من جانب اللہ ہیں اور مصیبتیں انسان کے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی ہیں. یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ رب تعالیٰ نے انسان کو سب سے اعلیٰ مخلوق کے طور پر تخلیق کیا، بلکہ میں اس سے ایک قدم آگے جاؤں گا کہ اعلیٰ تخلیق تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کا نائب بھی ہے روئے زمین پر، اس کا خلیفہ. رب تعالیٰ قادر مطلق ہے. میرے خیال آپ میں زیادہ تر لوگ سروس کے لوگ ہیں، نوکری پیشہ ہیں. تو انسان جو بہت ہی حریص ہے، وہ ہر چیز اپنی پلیٹ میں جمع کرنا چاہتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے نمبر 2 کو کافی کچھ اختیارات دیتا ہے. نارملی 80% نمبر 1 کے جو اختیارات ہیں ان کو نمبر 2 استعمال کرتا ہے، لیکن ویٹو کا حق بہرحال نمبر 1 کے پاس رہتا ہے. تو وہ تو رب ہے جو بہت منصف مزاج ہے. تو اگر اس نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا دنیا میں تو اس کو بے اختیار تو نہیں اس نے کرنا تھا کبھی.
पैरामीटर जरूर सेट कर दिया रब ताला ने, ये पैरामीटर है, इसके अंदर रहते हुए आप आजाद हैं, जो चाहे करें आप, उसको स्टेप ओवर ना कीजिए जो लाइन ड्रॉ हुई है। तो हम यहां आए हैं दुनिया में, हम में से हर एक को अल्लाह ताला ने 3 आजादियां जरूर अता की हैं। वर्थ वेट इन गोल्ड। अगर मैं मेंटली डिसऑनेस्ट नहीं हूं, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट नहीं, तो मैं तो फिजिकल करप्शन कर ही नहीं सकता कभी, क्योंकि मेरे हर अमल की इब्तदा नीयत से है, इरादे से। तो इरादा करने के लिए मुझे सोच चाहिए, क्योंकि उसकी भी यही स्टेजेस है ना। सबसे पहले है सोच, फिर नीयत है, और फिर एक्शन है। तो जब वो सोच में नहीं आएगी तो मैंने उस पर अमल कहां से करना है। तो ये जो हम कर रहे हैं कि एक दरख्त है, उसका फल है, उसमें कीड़े लगे हुए हैं। हर साल हम उसका फल झाड़ देते हैं कि कीड़ा लगा हुआ है, इस उम्मीद पे कि अगले साल जो फल आएगा वो कीड़े से पाक होगा। लेकिन अगले साल पता लगता कि फल में कीड़ा पहले से ज्यादा हो गया। उसकी वजह है कि हम सिर्फ फल झाड़ते हैं या शाखें झाड़ते हैं। उसका इलाज है उसकी जड़ में पेस्टिसाइड डाल दिया जाए। तो जिस दिन हमने जड़ का इलाज किया उस दिन फल अगले सीजन में बिल्कुल बेदाग आएगा। टीवी पर मैं अक्सर अपने तालिब इल्मी के जमाने की एक बात अर्ज किया करता हूं कि गोरे ने हमें स्टूडेंट लाइफ में एक बात सिखाई थी। वो सबक हम सभी भूले हुए हैं। गोरे का कहना यह था कि कोई भी जो मसला हमें पेश आता, प्रॉब्लम कोई हमारे सामने आती है, तो हम उसको हल करने के लिए उसपे वी शुडंट जंप ऑन टू इट। उसको बैठ के एक खास तरतीब से एनालाइज कर लें। पहला स्टेप ये है कि हम ये उसको एग्जामिन करें कि व्हाट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज। क्योंकि आमतौर पर जो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है वो एक्चुअल नहीं होती, वो रिएक्शंस होते हैं। हम उस रिएक्शंस को प्रॉब्लम समझ के इलाज करते हैं जो गलत हो जाता है। वी मस्ट फाइंड आउट व्हाट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज। जब वो हम कर चुके हैं तो फिर हम ये न ढूंढें कि व्हाट आर द कॉजेस, हम इसके पीछे हैं व्हाट आर द रूट कॉजेस, जो हमेशा कॉजेस से डिफरेंट होंगे। तो जब वो एस्टेब्लिश हो जाए फिर नंबर 3 पे आए, जो कि हम नंबर 1 पे कर रहे हैं। वो ये है कि देन फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। किया किसने? हम नंबर 3 को नंबर 1 पर करते हैं और उसके बाद चौथा स्टेप यह है कि हम उसके रेमेडियल स्टेप ले लें। और बड़ी सख्ती से वो ताकीद करता था गोरा कि हम इसको वहीं ना छोड़ दें। अगर वहां छोड़ दिया उसकी रेमेडी करके तो दोबारा ये क्रॉप अप हो जाएगा प्रॉब्लम। प्रिवेंटिव मेजर्स जरूर ले लें ताकि मसला एक ही बार हल हो जाए। तो ये दीन के मामले में भी यहां प्रॉब्लम हमारी यही आती है। मुझे डंडे पड़ते हैं कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। अब इसको मेरे वालिद साहब देखने पे तैयार ही नहीं है कि मैं क्यों नहीं पढ़ता। क्या चीज रोक रही है मुझे?
تو سب سے بڑی وجہ تو میرے والد صاحب ہی ہوں گے اس میں، ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو ہم، کہ بحیثیت بچے کے میں دیکھ ہی نہیں رہا کہ میرے والد صاحب نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے تو اپنے والد صاحب کو جب بھی دیکھا، یہ ایکچوئل بات نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، ان کو یہی دیکھا کہ نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، تو میں نے کیا کرنا؟ بچہ تو نصیحت سے نہیں سیکھتا، بچہ تھرو آبزرویشن سیکھتا ہے۔